اور جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، سنو ظالموں، تم ظلم کر کے جنید اور نصیر کو مار دیے، مگر اللہ تم کو، تمہاری نسلوں کو اللہ نیست و نابود کر کے رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم نے جنید اور نصیر کو جلایا نہیں، تم نے انسانیت کو جلایا ہے۔ تم نے جنید اور نصیر کا قتل نہیں کیا، تم نے انسانیت کا قتل کیا۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار، جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، اللہ تیری پھٹکار ان ظالموں پر نازل ہو جو مظلوم کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان ظالموں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بندوق لے کر پھریں، ہتھیار لے کر پھریں، اور اگر کوئی مسلمان اپنی شادی کی بارات میں تلوار لے کر ناچتا ہے تو 2 گھنٹے کے اندر پولیس پہنچ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہاں سے لایا تلوار۔ مگر یہ لوگ جو ہتھیار اور بندوق لے کر پھرتے ہیں، گاؤں رکشک کے نام پر گاؤں کی حفاظت نہیں کر رہے، بلکہ گائے کے نام پر یہ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ ہم کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بہت ہو چکا۔ ہم آج بھارت کے پردھان منتری سے بھی اپیل کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری بس کریے، کب تک جھوٹ بولیں گے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس پریاس۔ ارے انسانوں کو پکڑ کر، مار کر ان کو جلا دیا جا رہا ہے۔ بھارت کے پردھان منتری، آپ ان کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ اگر نہیں روکیں گے تو پھر رول آف لا ختم ہو جائے گا، سمویدھان کمزور پڑ جائے گا۔ بتاؤ یہ کون سا ایسا کام یہ جو ہو رہا ہے، اس پر کون روک لگائے گا؟ بھارت کے پردھان منتری اس پر کچھ نہیں بولیں گے۔ بھارت کے پردھان منتری ان ظالموں کے اوپر کچھ نہیں بولیں گے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. کہ گاؤں کو لایا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں راجستھان کی سرکار سے، آپ نے کیا کیا جب آپ کے پرشاسن کو جا کر جنید اور نصیر کے ذمہ داروں نے کہا کہ ان بچوں کو یہی سرزمین سے کڈنیپ کر کے لے کر چلے گئے ہریانہ میں؟ تو پولیس کا کام کیا تھا کہ پولیس بھی حرکت میں آتی اور راجستھان کے بارڈر میں ان ظالموں کو روک دیتی۔ اور جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، سنو ظالموں، تم ظلم کر کے جنید اور نصیر کو مار دیے، مگر اللہ تم کو، تمہاری نسلوں کو اللہ نیست و نابود کر کے رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم نے جنید اور نصیر کو جلایا نہیں، تم نے انسانیت کو جلایا ہے۔ تم نے جنید اور نصیر کا قتل نہیں کیا، تم نے انسانیت کا قتل کیا۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار، جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، اللہ تیری پھٹکار ان ظالموں پر نازل ہو جو مظلوم کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ارے کون ایسا یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور افسوس تو ہریانہ کی حکومت پر ہوتا ہے۔ ارے کیسا چیف منسٹر ہے ہریانہ کا، کون سا بی جے پی کا ایڈمنسٹریشن ہے کہ جب جنید اور نصیر کو ظالموں نے مار مار کر پولیس اسٹیشن کو لے کر آئے تو پولیس نے کہا کہ ہم جنید اور نصیر کو نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مر جائیں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی جلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں، ان کی جلی ہوئی گاڑی ملتی ہے۔ آخر کیوں ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے جو انسانوں کا قتل کر رہے ہیں؟ آخر کیوں بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار ان ظالموں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بندوق لے کر پھریں، ہتھیار لے کر پھریں؟ اور اگر کوئی مسلمان اپنی شادی کی بارات میں تلوار لے کر ناچتا ہے تو 2 گھنٹے کے اندر پولیس پہنچ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہاں سے لایا تلوار۔ مگر یہ لوگ جو ہتھیار اور بندوق لے کر پھرتے ہیں، گاؤں رکشک کے نام پر گاؤں کی حفاظت نہیں کر رہے، بلکہ گائے کے نام پر یہ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ ہم کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بہت ہو چکا۔ ہم آج بھارت کے پردھان منتری سے بھی اپیل کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری بس کریے، کب تک جھوٹ بولیں گے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس پریاس۔ ارے انسانوں کو پکڑ کر، مار کر ان کو جلا دیا جا رہا ہے۔ بھارت کے پردھان منتری، آپ ان کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟
اگر نہیں روکیں گے تو پھر رول آف لا ختم ہو جائے گا، سمویدھان کمزور پڑ جائے گا۔ بتاؤ یہ کون سا ایسا کام یہ جو ہو رہا ہے اس پر کون روک لگائے گا؟ بھارت کے پردھان منتری اس پر کچھ نہیں بولیں گے، بھارت کے پردھان منتری ان ظالموں کے اوپر کچھ نہیں بولیں گے، چائنا پر کچھ نہیں بولیں گے، اور وہ بڑا پونجی پتی ہے جو آج کل سرخیوں میں بنا ہوا ہے اس پر کچھ نہیں بولیں گے۔ ہم بی جے پی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا جنید اور نصیر کو جو مارا گیا، کیا بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار اس ظالم کو پکڑے گی جس نے واصف کا جب فیس بک لائیو کرتا ہے اور واصف کی موت ہو جاتی ہے، قاسم پر گولی چلاتا ہے، قاسم زخمی ہوتا ہے، یوٹیوب پر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ بندوق سے گولیاں چلا رہا ہے قاسم پر۔ ارے گولیاں چلانے والوں، اتنے بہادر تم کیوں بنتے ہو؟ تم اس لیے بہادر بنتے ہو کیونکہ جانتے ہو کہ بی جے پی اور آر ایس ایس تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہنے والا ہے۔ تم کب تک ظلم کرو گے؟ جب ظلم ختم ہوگا تم کو معلوم ہوگا کہ تمہارا کیا انجام قانون کے تحت ہونے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے۔ اگر آج جنید اور نصیر کو مارا گیا، کیا اس میوات کی سرزمین پر کیا آپ متفق نہیں ہیں کہ آپ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو مارا جاتا ہے، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے؟ ارے کوئی اگر بھینس لے کر آ رہا ہے تو اس کو روک کر مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ آج دیش میں بی جے پی کی سرکار ہے، راجستھان میں گہلوٹ کی سرکار ہے۔ ہم ان سے اس بات کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے طاقتوں پر کنٹرول لگایا جائے، قانون کو استعمال کریے، ان تمام لوگوں کو جو غریبوں پر مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں پکڑیے، ان کی جگہ جیل میں ہے، جیل میں ڈال کر رکھیے ان ظالموں کو، ان کو سزا دلوائیے سمویدھان کے تحت۔ جب یہ جیل میں جا کر بیٹھیں گے تب ان کو معلوم ہوگا جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا یہ گوڈسے کی ناجائز اولاد ہے، یہ ناجائز اولاد ہے گوڈسے کی۔ جنہوں نے واصف کو گوڈسے کی اولاد نے مارا، جنہوں نے قاسم پر گولیاں چلائی، وہ گوڈسے کی ناجائز اولاد نے قاسم پر گولیاں چلائی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو گولیوں سے ہم کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ ارے یاد رکھو تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی مگر جس کی زبان سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ نکلتا ہے وہ گولیوں سے نہیں ڈرتا، وہ رب کائنات سے ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تمہاری طاقت سے نہیں ڈرتا۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنید اور نصیر زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، وہ شہید ہے اور شہید کبھی نہیں مرتا انشاءاللہ، مگر ان پر ظلم کرنے والوں کو روکنا پڑے گا۔ آج بھارت میں اگر کسی کے خون کی اہمیت نہیں ہے تو مسلمان کی خون کی اہمیت نہیں ہے، دلت کے خون کی اہمیت نہیں ہے، آدیواسیوں کے خون کی اہمیت نہیں ہے۔ میدک میں ایک مسلم بچے کو پولیس کسٹڈی میں مارا جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ یہ کب تک ظلم تمہارا چلے گا؟ اقتدار کے نشے میں رہیں، کبھی جنید اور نصیر کو، تو کبھی پیلو خان کو، تو کبھی اخلاق کو، تو کبھی رگبر کو، تو کبھی جنید کو، تو کبھی نصیر کو۔ آخر یہ ظلم ختم کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو ہمارے ووٹوں کی بھیک پر سطح میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ووٹوں کی بھیک پر سطح میں بیٹھتے ہیں، مگر آج ان کی زبانیں خاموش ہیں، زبانیں ان کی نہیں کھلتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ میری ان باتوں پر غور کریے، سیاسی طاقت بنیے۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اور میرے تمام ساتھی اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ جمہوریت ہے،
آپ جس کو چاہے ووٹ دیں یا نہ دیں، مگر یاد رکھو اگر آپ اپنے ووٹ کی اہمیت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بچیوں کی تعلیم چاہتے ہیں، اگر آپ مان سمان چاہتے ہیں، تو آپ کو حصے داری کی لڑائی میں لڑنا پڑے گا۔ اگر کوئی آ کر آپ سے پوچھے گا کہ کیا اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے، تو اس کو پوچھنا کہ کاٹنے نہیں آیا، وہ جھوننے آیا ہے۔ آپ بتاؤ کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بی جے پی کے 300 MP جیت جاتے ہیں، بتاؤ کانگریس کے لوگوں کتنے سیٹ پر تمہارا اور بی جے پی کا مقابلہ ہوا؟ راجستھان کی ہر لوک سبھا کی سیٹ پر بی جے پی جیت گئی، میں ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہوں؟ ان کے جو راہل گاندھی ہیں، جو پورا بھارت جوڑو کے نام پر نکلے تھے، پورے دیش میں نکلے، خود اپنے پوروجوں کی پارلیمنٹ کی سیٹ امیٹھی سے ہار گئے۔ کیا وہاں پر اویسی گیا تھا؟ نہیں گیا تھا، پھر بھی ہار گئے۔ اور کہاں سے جیتے؟ اس پارلیمنٹ کی کانسٹیٹنسی سے جیتے جہاں پر 30% مسلمان تھے، جہاں پر مسلمان تھے جیت گئے، اور وہاں پر ہار گئے امیٹھی سے۔ مگر کانگریس کے لوگ یاد رکھیے، چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا کوئی پارٹی ہو، یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ بھارت میں مسلمانوں کے سیاسی لیڈرشپ بنے۔ وہ مسلمانوں کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو اپنے تابع رکھنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ڈرا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیش ہمارا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیش ہمارا ہے، اس دیش کا آئین پڑھیے، سمویدھان کو پڑھیے۔ ارے جب سب کو حق مل سکتا ہے، عزت مل سکتی ہے، تو بھارت کا مسلمان کیوں پیچھے ہو جاتا؟ میں آج تک یہ چیلنج کر رہا ہوں، بتاؤ بھارت کے مسلمان میں اور راجستھان کے مسلمانوں میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کتنے اسکول کے باہر سب سے زیادہ دلتوں کے بعد اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بے روزگاری ہمارے بچوں کا مقدر بنتا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ متحد ہو جائیے، مجلس کا ساتھ دیجئے۔ اگر آپ ساتھ دیں گے تو ہم ایک نیا ماحول پیدا کر سکیں گے۔ کانگریس میں تو ماشاءاللہ بہت لڑائی چل رہی ہے، کانگریس میں بہت لڑائی چل رہی ہے۔ کوئی کسی کو جادوگر بولتا، کوئی کسی کو موقع پرست بولتا ہے، کوئی کسی کو جادوگر بولتا تو پلٹا کر کوئی کہتا ہے کہ نہیں تو غدار ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کانگریس کو بچانے مت جائیے، آپ بی جے پی کے ڈر سے کسی کو ووٹ مت دیجئے، بلکہ بے خوف ہو کر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں آپ کو ایک خواب دے رہا ہوں، اس خواب کو پورا کرنا آپ کا ہمارا کام ہے۔ یہ وقت ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا ہے۔ اور شب معراج آپ جانتے ہیں، آخر میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی کریے۔ 50 نمازوں سے 5 نمازوں پر فرض کر دیے گئے۔ نوجوانوں، اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو، اپنی مسجدوں کو آباد رکھو۔ نوجوانوں، اپنے مسجدوں کو آباد رکھو۔ نوجوانوں، مسجدوں کو آباد رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اپنے دلوں میں صرف اللہ کی محبت، اس کا خوف پیدا کرو، اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرو۔ یاد رکھو، جب تم اپنا سر اپنے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے 5 وقت کی نماز میں جھکاؤ گے تو اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد رکھو، اپنے معاشرے میں برائیوں کا خاتمہ کرو، اپنے بہنوں کو، اپنی بیویوں کو وہ حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان کو ان کا حق دو، بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ان کا حق دو،
اپنے آپ کو طاقتور بناؤ, دین کو مضبوط کرو, اپنے دین سے رشتے کو مضبوط کرو. ہماری پہچان اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور وہ جو لوگ بی جے پی کے لوگ جو کہتے ہیں, مودی کہتے ہیں پسماندہ مسلمان, مودی جی کیا یہ میوات کے لوگ پسماندہ نہیں ہیں؟ کیا آپ جنید اور نصیر کے قتل پر کچھ نہیں کہیں گے؟ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ تمام سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ ہمارے سیاسی سفر میں آپ ساتھ دیجئے, ہماری مدد کریے, تعاون کریے, اور اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم راجستھان میں ایک نیا سیاسی انقلاب برپا کریں گے. کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیا ہم راجستھان میں ایک انقلاب کو برپا کریں گے؟ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.